کہا گیا کہ اگلے اتوار کے مسائل کو گزرے اتوار کے مسائل کو حل کرنے کی ہم نے پوری کوشش کی ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے اس کی صورت میں مستقبل میں جو ہے وہ مزید معاشی بہتری آئے گی. جبکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وقت مقررہ پر حکومت جو ہے وہ گھر بھی چلی جائے گی. کیا واقعی میں حکومتی کارکردگی کی بنیادوں پر انتخابات میں اچھے نتائج دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کے لیے؟ حکومت یہ ارینجمنٹ چلا جائے گا اور آج جو ہے وہ 6 مہینے ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا کی نگراں حکومت کو جی. اور اگلا مہینہ جب بھی جس تاریخ کو بھی اسمبلی ڈیزالو ہو 1 ماہ کے بعد یہ حکومت نہیں ہوگی نہ مرکز میں اور نہ کسی صوبے میں اور ملک جو ہے وہ الیکشنز کی طرف جا رہا ہوگا. جی. الیکشنز کی طرف جا رہا ہوگا. جی. اچھا اب اس میں ظاہر ہے بلکہ 1 مہینے سے بھی کم اس کو 3 ہفتے سے کچھ زیادہ ٹائم اگر رکھ لیں چاہے وہ 8 تاریخ کو توڑیں 10 کو توڑیں یا 13 کو توڑیں 12-13 کی رات خود ریزالو ہو جیسے لیکن بہرحال یہ آخری 3-3.5 ہفتے ہیں اس پورے ارینجمنٹ کے. اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے اس وقت اور 4-5 اس کی وجوہات ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں روزے کر رہے ہیں تقریباً. ایک تو یہ کہ یہ آنے والا ہفتہ جو ہے اس میں عدالتیں جو ہیں وہ کس طرف جاتی ہیں. سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل اور پھر پروسیجر بل جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر محفوظ فیصلے جو ہیں وہ انہی دنوں میں آنے ہیں اور جس میں نیب ترامیم کا بھی فیصلہ کرنا ہے اور جس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ 14 مئی کے حوالے سے کیا فیصلہ آتا ہے. تو یہ سارے محفوظ فیصلے کافی کیوریٹیو ریویو والا بھی اور یہ سب آنے والے چند دنوں کے اندر ہفتوں میں. ساتھ ہی اس کے جو تو ایک تو عدلیہ کے لیول پہ جو ہے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اور یہ بھی اس ہفتے میں واضح ہوگا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا کیا پلان ہے کیونکہ اب اس کو زیادہ اگر طول دیتی ہے مسلم لیگ نون تو پھر یہ معاملہ یعنی میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحب شاید اس ہفتے واپس آ جائیں ابھی تک جو مسلم لیگ نون کے ذرائع بتا رہے ہیں اور وہ واپس آ جائیں اور ظاہر ہے کہ وہ آئیں گی تو پھر مسلم لیگ نون کی جو مہم جس کا آغاز شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے وہ آئیں گی اور اس کے بعد وہ یہ واضح طور پہ ان کے آنے کے بعد پھر مرکز جو ہے ابھی تک تو مسلم لیگ نون کا مرکز وزیر اعظم ہاؤس ہے لیکن اب جاتی عمرہ کی طرف اس کو جانا ہے ٹھیک ہے تاکہ حکومت اور الیکشن کی جو مہم ہے وہ 2 مختلف چیزیں نظر آئیں کیونکہ ابھی تک اب ایسا لگ رہا شروع ہو جائے گا کہ جیسے وزیر اعظم ہاؤس جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی الیکشن کمپین چلا رہا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کی کیوں نہیں چلا رہا پھر جے یو آئی ایف کی کیوں نہیں چلا رہا پھر ایم کیو ایم کی کیوں نہیں چلا تو وہ وزیر اعظم کو بھی میرے خیال سے آہستہ آہستہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہٹ کے اور جاتی عمرہ یا باقی جگہوں پہ مسلم لیگ نون کی جو سیاسی سرگرمی ہے ان کو لے جانا ہوگا کیونکہ پھر پیپلز پارٹی بھی کہہ سکتی ہے نا کہ ہمارے بھی وزیر ہیں باقی بھی وزیر ہیں ہم بھی سارے وہیں پہ خطابات کریں گے اپنے آ کے تو وہ ایسا نہیں کر رہے تو یہ ظاہر ہے کچھ تو ان کے کام ہے جو بطور وزیر اعظم انہوں نے پروجیکٹس وغیرہ کا اعلان کرنا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ تو جیسے وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور وہ آخری دن تک کرتے رہیں گے اور اپنی حکومت کی کارکردگی بتاتے رہیں گے لیکن پیورلی جہاں مسلم لیگ نون کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی تو وہاں پر پھر وہ یقیناً اس کے لیے جاتی عمرہ یا عوامی اجتماعات یا مریم نواز صاحب آ کے تو پھر اس کو لیڈ کرنا بھی شروع کریں گے. اچھا اب تو مسلم لیگ نون میں تو انتظار ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا کیا فیصلہ ہے اور مریم نواز صاحبہ کی واپسی اور اس کے بعد پھر دم پڑے گا انتخابی مہم میں. آلریڈی شہباز شریف اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب بھی کر چکے ہیں لیکن دم خم ظاہر ہے تب پڑے گا جب نواز شریف صاحب کی واپسی کا اعلان ہوگا. اب وہ اعلان اس ہفتے میرا خیال ہو جانا چاہیے کیونکہ اب کافی روز ہو گئے دبئی اور سعودی عربیہ تو جو بھی فیصلے وہاں پہ ہونے ہیں وہ ہو گئے وہ واپس آنا چاہیے مریم نواز صاحبہ کم سے کم آئے اور پھر اس کے بعد ایک قانونی حکمت عملی کے نواز شریف صاحب نے واپس کب آنا ہے کیسے آنا ہے اور وہ کیسے عدالتوں کے اندر معاملات کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ
जरदारी साहब ने पहले ये बात की थी कि इलेक्शंस हम जब चाहेंगे तब होंगे, लेकिन फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वो तो इलेक्शन कमीशन जब चाहेगा तब होंगे। तो वो और इसी तरह से मुलाकात जो हुई थी दुबई में दोनों शख्सियात की, उसका कोई खातिर ख्वाह नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। ये मैंने कल भी बात की थी कि जाहिर है सब अपने अपने टिकट्स पे इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं वो सीट एडजस्टमेंट होती है क्या होती है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें अभी क्लियर होंगी इस हफ्ते और उसके बाद आने वाले दिनों। और इसमें जो अहम बात उसके साथ ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आज जरदारी साहब के बारे में ये इतला थी कि वो एक तो ये था कि वो लाहौर पहुंचे, कल शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आज जहांगीर तरीन साहब के घर में जो ट्रेजेडी हुई है जी, तो जरदारी साहब ने अफसोस के लिए जाना था, लेकिन फिर शाम को हमें इत्तला मिली कि वो फिलहाल उन्होंने मुलतवी किया है, वो बाद में जाएंगे ताज़ियत के लिए जहांगीर तरीन साहब के, और वो इस्लामाबाद आ गए। अच्छा, इस्लामाबाद में उनकी एक्टिविटीज़, इस्लामाबाद में एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे आज एक तकरीब थी, उनकी निजी तकरीब थी फैमिली की, तो वहाँ जरदारी साहब की मौजूदगी नहीं थी। जरदारी साहब ज़ाहिर है और कोई मुलाकातें वगैरह उनकी हो रही होंगी इस्लामाबाद में, लेकिन कल से बहरहाल ये जो है ये अदालतें और एक एक्टिव हफ्ता कल से शुरू होगा, बहुत फाल हफ्ता। इस्तेकाम पाकिस्तान जो पार्टी है उसमें मैंने ये बताया था कि उसमें कुछ थोड़ा सा उसमें इख्तलाफ कह दिया जाए या सोच के अंदर कोई थोड़ा सा अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो जिस तरह उन्हें आगे बढ़ना है उसमें थोड़ा सा शायद यकसुई नहीं है अभी, लेकिन वो भी इस हफ्ते क्लियर हो जाएगा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी सामने आना पड़ेगा अपना मंशूर लेके, और तमाम तर जो जिसे कहते हैं ना प्रॉपर जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और बाकी शख्सियात वो बैठी हों। वो बहुत सारी शख्सियात जो उस दिन रात को खाने पे थी, जो पहले जो है वो पीटीआई से भाग गई थी रास्ता तोड़ा के, और उसके बाद उनको निकाल दिया था चेयरमैन पीटीआई ने। उनमें से कुछ शख्सियात जो हैं उनके बारे में ये भी शक का इजहार किया जा रहा है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी रास्ता तोड़ा के भाग गई हैं। इस्तेकाम पार्टी से जी, उधर से रास्ता तोड़ा के उधर भाग गई, उधर खान साहब ने उनको निकाल दिया था, उधर से भी कहीं वो गायब है, उधर से भी उनको तलाश किया जा रहा है वो किधर गए जो रात को खाना खा के दौड़ गए थे बगैर बिल के, उधर से वो ढूंढ रहे हैं उनको, उन्होंने निकाल दिया। ये दरमियान में कहीं दुआएं खैर करके रातों रात नहीं, ये कहीं और के जो गायब हो गए हैं कहीं, ये उधर भी नहीं है उधर भी नहीं है, ये कहीं बीच में कोई 4-5 शख्सियत ऐसी हैं जो जहांगीर तरीन साहब का खाना खा के जिस तरह से, हाँ बिल्कुल परवेज इलाही साहब की भी दुआ खैर हुई थी, बस कमाल की बात थी वो मतलब है कि वो भी तारीख में लिखा जाएगा कि परवेज इलाही